السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ پاکستان کے اندر حالات اس وقت آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ جماعت اسلامی تحریک لبیک کے بعد ایک دھرنا لے کے تو اسلام آباد کے اندر موجود ہے۔ اس کے اوپر لوگوں کی مختلف آراء ہیں، مختلف لوگوں کے تجزیے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک جماعت اسلامی لبیک کی طرح کا ہی دھرنا لے کر آئی ہے، لیکن جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے اس کی نیت جو کچھ بھی ہو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جماعت اسلامی کے جو مطالبات ہیں وہ عوامی مطالبات ہیں۔ مہنگائی پاکستان کی عوام کا اس وقت بہت بڑا ایشو ہے۔ سوالات صرف جیسے دھرنوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے اس کے اوپر اٹھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے حکومت نے بھی یہ سوچا ہوگا، اگر آپ ایک فیئر چانس دیں جماعت اسلامی کو کہ جماعت اسلامی کی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ پورے ملک کے اندر ہے۔ ہم آلریڈی ایک جماعت کے خلاف برسر پیکار ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، تو اس میں ہمیں 2 سالوں میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، تو ہم جماعت اسلامی پہ حد سے زیادہ سختی کر کے ایک نیا محاذ نہ کھول لیں۔ تو یہ ایک واقعی کوئی بھی حکومت جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی اتنے محاذوں پہ لڑنا، اور اتنے محاذ ایک دم کھولنا کوئی بھی سیاسی جماعت بھی افورڈ نہیں کر سکتی، سیاسی طاقت افورڈ نہیں کر سکتی۔ لیکن جو لوگوں کو زیادہ حیرت ہوئی وہ جو حافظ نعیم الرحمن صاحب کا جو خطاب تھا، جس کے اندر انہوں نے بجائے کہ وہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے، جو انہوں نے بنایا، لیکن جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، صرف اس بنیاد پر کہ اگر وہ دوبارہ الیکشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور حافظ نعیم الرحمن صاحب کو اپوزیشن کو تقسیم کرنے کی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کو تقسیم کر کے تو جماعت اسلامی کے لیے رستہ بنا لیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ہاں، جماعت اسلامی لمبی سیاسی گیم کھیل سکتی ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر اصل میں کوئی بھی جماعت جو اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے اس کا پنجاب کے اندر جیتنا بہت ضروری ہے، اور پنجاب کے اندر جماعت اسلامی کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ جماعت اسلامی پنجاب کو جو لوگ لیڈ کرتے ہیں وہ تمام کے تمام کاروباری لوگ ہیں، اور کاروباری لوگ کسی صورت مطلب وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جانا افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے بزنس مین تھے یا بڑے بزنس والے لوگ تھے، انہوں نے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تھا جب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر چلے تھے، کیونکہ ان کا کاروبار اس سے متاثر ہوگا۔ باقی پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو متوسط درجے کے کاروباری لوگ جو بچ گئے تھے، ان کے کاروبار کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر کسی کے 1-2 پیٹرول پمپ بھی تھے، دکانیں تھیں، پلازے تھے، ہر چیز کو بند کروایا گیا، کاروبار کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا، تو جماعت اسلامی اس لیے یہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ باقی یہ ان لوگوں کا اعتراض واقعی ہے کہ جی اگر جینین دھرنا ہوتا تو حکومت اس کو جس طرح ڈیل کرتی ہے وہ ہم نے آج بھی مناظر دیکھے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو احتجاج کی کال جیسے ہی آتی ہے پھر ان کے ورکروں کے اوپر جو کریک ڈاؤن شروع کیا جاتا ہے وہ مناظر ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ جو ہم نے آج مناظر دیکھے ہیں وہ بلوچستان میں آپ کے سامنے ہیں، تو اس کے اوپر یہ تھا کہ انہوں نے اجازت نہیں لی، تو اجازت تو جماعت اسلامی بھی لے کے نہیں آئی، تو اس لیے بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے حالات کو جان بوجھ کے ایسا رکھا بھی جا رہا ہے۔ اس کے اندر بہت سے مفادات بھی ہیں، کاروباری مفادات بھی ہیں۔ خود ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ بہت سی مافیاز اس میں ملوث ہیں، تو اب لوگ تو نام لیتے ہیں زیادہ تر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کہ ان کے کاروبار اس میں بہت زیادہ ہیں، باقی اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ باقی فائر وال کے حوالے سے، جسے فائبر وال بھی کہہ رہی تھیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، فائر وال کے حوالے سے بہت سی مطلب مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی گئی اور پھیلائی جا رہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جی آپ کی لوکیشن ٹریس ہو سکتی ہے یا یہ ہو سکتا ہے، یہ الگ سافٹ ویئر ہیں جن کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے، اور وہ پہلے سے موجود ہیں آپ کی لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو وی پی این آپ لگاتے ہیں تو اس میں آپ کی لوکیشن کو ٹریس کرنا تقریباً جو ہے 90% جو ہے وہ امپاسبل ہو جاتا ہے، وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے اب یہ وی پی این کا کاروبار ہے وہ چمکے گا۔ فائر وال کا حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی لوکیشن کو ٹریس کرنے سے، یہ صرف مینج کر سکتی ہے ٹریفک کو، کہ انٹرنیٹ کے اوپر کون سی ٹریفک آپ نے دکھانی ہے اور کس کو بلاک کرنا ہے، یہ اس کام کے لیے۔ تو عرب ممالک کے اندر مطلب ان کا سالوں کا تجربہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اس حد تک کنٹرول نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی پوسٹ کے اوپر آ کر تو آپ کی پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیں، ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں مطلب ٹریفک کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، انٹرنیٹ کی سپیڈ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے جو حکومت پاکستان نے خریدی ہے۔ تو مطلب ایک دیوار ہے کہ اس دیوار کے باہر آپ کی آواز اپنی من پسند آواز کو پہنچایا جائے گا اور اس کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تو فائر وال کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جب ان کا دل ہوگا وہ مطلب فیس بک کو سلو ڈاؤن کر دیں گے، فیس بک پہ انٹرنیٹ جو ہے وہ اس کو بالکل لو کر دیا جائے گا،
تو آپ اس کے اوپر گھنٹوں کھپتے رہیں گے، آپ کو کوئی چیز شو نہیں ہوگی. تو اسی یا یوٹیوب کو کبھی سلو کر دیا جائے گا، کبھی انسٹاگرام کو سلو کر دیا جائے گا، کبھی دوسری چیز کو، مطلب اس طرح کر کے یہ کام کیا جا سکتا ہے. باقی اس کا لوکیشن ٹریس کرنے سے فائر وال کا کوئی تعلق نہیں ہے. لوکیشن ٹریس کرنے کے حکومت کے پاس پہلے بھی جو ادارے ہیں ان کے پاس ضرور کچھ نہ کچھ مطلب ان کے پاس ہوگا. وہ پہلے بھی یہ کام ہو رہا تھا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، لیکن وی پی این کے استعمال میں اضافہ ہوگا، کیونکہ وی پی این سے 99% یہ کام اداروں کے لیے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ وی پی این کا مقصد ہی یہ ہے. تو یہ تو ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی اگر لوگ وی پی این استعمال کرتے ہیں تو وہ کام جو ہے اس کو ٹریس کرنا لوکیشن کو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی. چاہے جائے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر آپ اس کو ٹریس کریں. تو آج بلوچستان کے اندر جو احتجاج تھا اس کو کس طرح روکا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جو احتجاج اسلام آباد کے اندر ہے اس کو کس طرح روکا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو چھوٹے صوبوں کا جو یہ شکوہ ہے کہ پنجاب کے ساتھ ایک الگ سلوک کیا جاتا ہے اور ہمارے ساتھ ایک الگ سلوک کیا جاتا ہے، تو یہ حق بجانب ہے تقریباً. اور اب تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کسی کو، سب لوگ یہ مانتے ہیں، کیونکہ یہاں تو پولیس بھی نہیں تھی، اور وہاں جو بلوچستان کے اندر جو مسنگ پرسن کے لیے دھرنا دیا جا رہا تھا یا دینے کا ان کا ارادہ تھا، وہاں ڈائریکٹ آپ نے ملٹری کو جو ہے وہ طلب کیا، اور وہاں گولیاں شولیاں بھی چلی ہیں. اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو.